تسبیح فاطمی کی فضیلت۔ تسبیح فاطمی کا دم کیا ہے؟ تسبیح فاطمی کا دم کیسے کرنا چاہیے؟ تسبیح فاطمی کا دم اگر اولاد پر کیا جائے تو اولاد پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ تسبیح فاطمی میں چھپے حیران کن راز۔ تسبیح فاطمی پڑھنے میں ایسی کیا حکمتیں اور کون سے راز پوشیدہ ہیں کہ ہر نماز کے بعد ہر نمازی اس تسبیح کو ضرور پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کو جو تحفہ دیا وہ سونے کا نہیں تھا، چاندی کا نہیں تھا، نہ ہی دنیا کی کسی نعمت سے تعلق رکھتا تھا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک نبی جو چاہتا ہے تو پوری دنیا اپنی بیٹی کے قدموں میں ڈال سکتا تھا؟ اس نے ایسا تحفہ کیوں دیا جس میں نہ کوئی وزن تھا، نہ کوئی قیمت، مگر پھر بھی وہ تحفہ صدیوں سے امت کے دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے؟ آخر تسبیح فاطمی میں ایسی کون سی طاقت ہے، ایسی کون سی حکمت ہے، ایسا کون سا راز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا؟ ذرا تصور کریں، دینے والا نبی ہو، لینے والی جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور تحفہ صرف الفاظ پر مشتمل ہو۔ کیا وہ تحفہ عام ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ تحفہ دراصل ایک دروازہ تھا، ایک چابی تھی، ایک ایسا نسخہ تھا جو تھکن کو طاقت میں، کمزوری کو مضبوطی میں اور پریشانی کو سکون میں بدل دیتا تھا۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اسی تحفے کی حقیقت، اس کی روح، اس کے اثرات اور اس کے پوشیدہ رازوں کو کھولنے کے لیے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی تھیں جن کے ہاتھوں پر چھالے تھے، جن کے جسم پر تھکن کے آثار تھے، جن کی زندگی سہولتوں سے بری ہوئی نہیں تھی بلکہ صبر، قربانی اور محنت سے بنی ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے خادم کی خواہش کی، کوئی ایسا جو ہاتھوں کا بوجھ ہلکا کر دے، جو روزمرہ کی تھکن بانٹ لے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو فیصلہ کیا وہ صرف فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے تھا۔ ذرا اس منظر کو اپنے دل میں اتار کر دیکھیں۔ ایک بیٹی ہے جس کے ہاتھوں پر محنت کے نشان ہیں، جسم پر تھکن کے آثار ہیں، آنکھوں میں حیا ہے، زبان پر شکوہ نہیں مگر دل میں بوجھ ہے، اور سامنے وہ باپ ہے جس کے لیے اللہ نے آسمان و زمین کے خزانے رکھے ہوئے ہیں، جو اگر چاہے تو ایک اشارے پر دنیا بدل دے۔ لیکن وہ باپ دنیا کا سہارا نہیں دیتا، وہ بیٹی کے ہاتھ میں کوئی سہولت نہیں رکھتا، وہ بیٹی کو کوئی خادم عطا نہیں کرتا، وہ اسے کچھ اور دیتا ہے، اور یہی کچھ اور دراصل وہ راز ہے جسے آج ہم تسبیح فاطمی کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات بہت غور طلب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحفہ اس وقت دیا جب حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے جسمانی مشقت کا ذکر کیا، یعنی مسئلہ جسم کا تھا، تھکن کا تھا، کمزوری کا تھا، مگر حل جسمانی نہیں دیا گیا۔ آخر کیوں؟ یہ سوال یہاں جنم لیتا ہے۔ اگر مسئلہ ہاتھوں کا تھا تو خادم کیوں نہیں؟ اگر مسئلہ تھکن کا تھا تو آرام کیوں نہیں؟ اگر مسئلہ سہولت کا تھا تو آسائش کیوں نہیں؟ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلے کی جڑ کہاں دیکھی؟ تسبیح فاطمی کو صرف ایک وظیفہ سمجھنا اس کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ یہ دراصل ایک تربیت ہے، ایک ذہنی روحانی تربیت ہے، ایک ایسا نظام ہے جو انسان کو دن کے شور سے نکال کر اللہ کی عظمت کے دائرے میں لے آتا ہے۔ یہ بھی کوئی اتفاق نہیں کہ تسبیح فاطمی کا اصل وقت رات ہے، بستر ہے، خاموشی ہے۔ دن میں انسان بہت کچھ سنبھال لیتا ہے، خود کو مضبوط ظاہر کر لیتا ہے، لوگوں کے سامنے کمزوری چھپا لیتا ہے، مگر رات انسان کا اصل چہرہ سامنے لاتی ہے۔ رات کو سوچیں جاگتی ہیں، خوف بولتا ہے، ماضی دستک دیتا ہے، مستقبل سوال بن جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحفہ رات کے ساتھ جوڑا۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح فاطمی کا تحفہ عطا فرمایا تو اس کے ساتھ صرف الفاظ نہیں دیے گئے بلکہ ایک خاص وقت، ایک خاص کیفیت اور ایک خاص حالت بھی دی گئی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر جاؤ تو یہ کلمات پڑھو، جہاں بستر محض سونے کی جگہ نہیں بلکہ انسان کی سب سے کمزور حالت کی علامت ہے۔ دن بھر انسان خود کو مضبوط ثابت کرتا ہے مگر رات کو بستر پر لیٹتے ہی اس کے تمام دفاع ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان نہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے نہ کسی کردار میں بلکہ صرف اپنے رب اور اپنی حقیقت کے سامنے ہوتا ہے۔ علماء اور مفسرین اس نقطے پر بہت غور کیا ہے کہ آخر رات کا ذکر کا اثر دن کے مقابلے میں کیوں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ رات کو دل کی آواز زیادہ صاف سنائی دیتی ہے، نفس کی سرکشی کمزور ہو جاتی ہے اور روح کا رابطہ عالم غیب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ رات کا قیام دل پر زیادہ اثر رکھتا ہے۔ تسبیح فاطمی اس اصول پر دی گئی مگر ایک عام انسان کے لیے ایک مختصر مگر جامع شکل میں۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں اس نقطے کی طرف، تسبیح فاطمی کا دم کوئی جادو نہیں، کوئی توہم نہیں بلکہ یہ ذکر کی توانائی کو جسم میں منتقل کرنے کا ایک نبوی طریقہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ذکر زبان سے نکلتا ہے تو وہ صرف آواز نہیں رہتا، وہ سانس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور انسان سانس کے جسم اور روح کے درمیان سب سے مضبوط پل ہے۔ جب انسان تسبیح فاطمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتا ہے اور پھر اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے تو وہ دراصل ذکر کو اپنے وجود میں اتار رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تابعین اور بزرگان دین نے بار بار اس عمل پر زور دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ذکر زبان تک محدود رہے وہ فائدہ دیتا ہے لیکن جو ذکر جسم تک اتر جائے وہ زندگی بدل دیتا ہے۔ رات کو تسبیح فاطمی پڑھ کر دم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیند کو بھی عبادت میں بدل لیتا ہے۔ اس کا جسم سوتا ہے مگر اس کی روح اللہ کے ذکر کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہاں ایک نہایت گہرا نقطہ ہے جسے عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ دن میں انسان کا جسم ماحول سے متاثر ہوتا ہے، شور، روشنی، گفتگو، خبریں، سوشل میڈیا، سب کچھ اس کے اعصاب پر اثر ڈالتے ہیں۔ رات کو جب انسان دم کرتا ہے تو وہ ان تمام اثرات کو صاف کر رہا ہوتا ہے، گویا وہ اپنے جسم اور روح کو ریسیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت تسبیح فاطمی کے ساتھ دم کرے اس کی بے چینی، بلا وجہ کا خوف اور اندرونی اضطراب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ دم اتنا مؤثر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تسبیح فاطمی کے تینوں کلمات انسان کے وجود کے تین مختلف حصوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ دل کو پاک کرتا ہے، الحمدللہ نفس کو مطمئن کرتا ہے اور اللہ اکبر دماغ پر چھائے خوف اور دباؤ کو توڑ دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، جب یہ تینوں کلمات سانس کے ساتھ جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ پورے اعصابی نظام کو متوازن کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہاں تک فرمایا کہ تسبیح فاطمی کا دم جسمانی بیماریوں میں بھی سکون دیتا ہے، اگرچہ وہ دعا کا نعم البدل نہیں مگر وہ روحانی طاقت فراہم کرتا ہے، خاص طور پر وہ بیماریاں جو ذہنی دباؤ، خوف یا مسلسل فکر سے پیدا ہوتی ہیں، ان پر اس ذکر کا اثر زیادہ دیکھا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں اولاد کے معاملے کی طرف جس پر آپ نے خاص طور پر بات کرنے کو کہا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب ماں یا باپ رات کو تسبیح فاطمی پڑھ کر اپنی اولاد پر دم کرتے ہیں تو وہ صرف حفاظت نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ وہ اپنی روحانی کیفیت اولاد میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ لفظ نہیں سمجھتا مگر کیفیت ضرور قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد ایک خاص قسم کا سکون، حیا اور نرمی دیکھی جاتی ہے۔ تابعین میں سے بعض بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں پر سوتے وقت دم کرتے اور کہتے تھے کہ ہم انہیں دنیا کے شور سے پہلے اللہ کے نام سے آشنا کر رہے ہیں۔
تسبیح فاطمی کا دم اولاد کے دل میں خوف خدا کا بیج ڈالتا ہے جو وقت کے ساتھ مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ یہ دم اولاد کے مزاج کو نرم کرتا ہے، اس کے دل میں عجیب سی حفاظت کا احساس پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے الفاظ میں بیان نہ کر سکے۔ محترم ناظرین، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تسبیح فاطمی کا دم کیوں فوری کرشمہ نہیں دکھاتا۔ یہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، بلکہ ایسے جیسے بارش زمین میں جذب ہو کر فصل اگاتی ہے۔ جو لوگ اس عمل کو مستقل کرتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گھروں میں بلا وجہ کے جھگڑے کم ہو رہے ہیں، بچوں کی ضد میں نرمی آ رہی ہے اور راتوں کی بے سکونی سکون میں بدل رہی ہے۔ علماء اور اہل علم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تسبیح فاطمی ہر نماز کے بعد پڑھی جائے، اور خاص طور پر فجر اور عصر کے بعد۔ تو یہ محض اس لیے نہیں کہ یہ ایک نیکی ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ انسان کے دن کی سمت طے کرتی ہے۔ فجر اور عصر دو ایسی نمازیں ہیں جو دن کے آغاز اور دن کے اختتام کے درمیان ایک روحانی پل بناتی ہیں۔ فجر وہ لمحہ ہے جہاں انسان نئی تقدیر کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، اور عصر وہ وقت ہے جہاں دن بھر کی تقدیر کا بوجھ انسان کے دل پر اتر چکا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دن کی ابتدا اللہ کی بڑائی سے کر رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو وہ لاشعوری طور پر اپنے ذہن کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ آج جو بھی مسئلہ آئے گا، جو بھی فیصلہ سامنے آئے گا، جو بھی خوف دل میں داخل ہونا چاہے گا، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ذہن کی پروگرامنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فجر کے بعد یہ ذکر پابندی سے کرتے ہیں وہ دن کے مسائل میں ٹوٹتے نہیں، بکھرتے نہیں، بلکہ ایک اندرونی استقامت کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت پڑھی جانے والی تسبیح فاطمی انسان کی نیت کو صاف کرتی ہے، اور نیت کا صاف ہونا ہی اصل میں تقدیر کے بدلنے کا پہلا قدم ہے۔ انسان اکثر کہتا ہے کہ میری قسمت خراب ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی نیت الجھی ہوئی ہے، اس کا دل منتشر ہے اور اس کا ذہن خوف میں جکڑا ہوا ہے۔ فجر کے بعد ذکر انسان کے اندر ترتیب پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ اسے یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اس لیے مایوسی بے معنی ہے۔ الحمدللہ اسے شکر کی حالت میں رکھتا ہے، اور اللہ اکبر اسے کسی بھی انسان یا حالات سے مروب نہیں ہونے دیتا۔ اب آتے ہیں عصر کے وقت کی طرف۔ عصر وہ نماز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تنبیہ فرمائی۔ یہ وہ وقت ہے جب دن کی تھکن، ناکامی، غصہ اور ادھورے کام انسان کے دل میں جمع ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت انسان بغیر ذکر کے شام میں داخل ہو جائے تو یہی بوجھ گھر کے ماحول میں منتقل ہو جاتا ہے، بچوں کے رویوں میں جھلکنے لگتا ہے، اور رات بے سکونی میں بدل جاتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عصر کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنا دن کے زخموں پر مرہم رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ ذکر عصر کے بعد انسان کے دل کو یہ احساس دلاتا ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ کی مشیت سے ہوا، اور جو نہیں ہو سکا اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ الحمدللہ یہاں خاص طور پر اثر کرتا ہے کیونکہ یہ شکر کو حالات کا محتاج نہیں بننے دیتا۔ جو لوگ عصر کے بعد تسبیح فاطمی کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں وہ شام کو زیادہ پرسکون، بچوں کے ساتھ نرم اور گھریلو ماحول میں زیادہ متوازن نظر آتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم سمجھنی ضروری ہے، تسبیح فاطمی صرف ذکر نہیں، یہ انسان کے فیصلوں پر اثر ڈالتی ہے۔ علماء سلوک کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی بڑائی کو مسلسل اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے تو اس کے فیصلوں میں جلد بازی کم ہو جاتی ہے، وہ غصے میں فیصلہ نہیں کرتا، وہ خوف میں آ کر راستے نہیں بدلتا، وہ وقتی فائدے کے لیے دائمی نقصان مول نہیں لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کی زندگیوں میں ہمیں خاص ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ رزق کے حوالے سے بھی اس ذکر کا ایک گہرا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں، رزق ذہنی سکون، صحت، اچھے تعلقات اور
درست فیصلے کا نام بھی ہے۔ جو شخص دن میں 2 مرتبہ فجر اور عصر کے بعد اپنے دل کو اللہ کی عظمت سے جوڑ لیتا ہے، وہ رزق کی تنگی میں بھی شکوہ نہیں کرتا اور کشادگی میں بھی غرور میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ توازن ہی اصل دولت ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی قابل غور ہے۔ تسبیح فاطمی انسان کو کنٹرول دیتی ہے، مگر وہ کنٹرول جو نرمی سے آتا ہے، جبر سے نہیں۔ یہ ذکر انسان کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں، مگر وہ بالکل بے بس بھی نہیں ہے۔ وہ دعا کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے اور اللہ سے جڑا رہ سکتا ہے۔ یہی شعور انسان کو ذہنی بیماریوں، شدید بے چینی اور مسلسل خوف سے بچا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب یہاں آ کر ہمیں وہ سوال پوری طرح سمجھ میں آتا ہے جس سے ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح فاطمی کو بطور تحفہ کیوں دیا، اور وہ بھی حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کو۔ یہ محض ایک باپ کا تحفہ نہیں تھا، یہ دراصل ایک نبی کی حکمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کی زندگی آسان نہیں ہوگی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بیٹی آسائشوں میں نہیں رہے گی، بلکہ امت کے لیے ایک معیار بنے گی، صبر کی مثال بنے گی، قربانی کی تصویر بنے گی۔ اس لیے انہیں کوئی وقتی سہولت نہیں دی گئی، بلکہ ایک دائمی طاقت دی گئی۔ یہاں ایک بہت باریک مگر بہت گہرا نقطہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح فاطمی اس وقت عطا فرمائی جب حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا ایک گھریلو عورت کے کردار میں تھی۔ یعنی یہ ذکر صرف عبادت گزاروں، صوفیوں یا گوشہ نشینوں لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ گھروں میں پسینے بہانے والوں کے لیے ہے، ذمہ دار بیٹیوں کے لیے ہے، ذمہ داریاں اٹھانے والوں کے لیے ہے، اولاد کی پرورش کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ ذکر زندگی سے فرار نہیں سکھاتا، بلکہ زندگی کو سنبھالنے کی طاقت دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے اس تحفے کو صرف پڑھا نہیں بلکہ جیا۔ ان کے گھر کی سادگی، ان کے مزاج کی نرمی، ان کے صبر کی گہرائی اور ان کے بچوں کی تربیت، یہ سب تسبیح فاطمی کے اثرات کی زندہ مثالیں ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی تعالیٰ عنہا کی شخصیت میں جو وقار، حیا، جرات اور توازن نظر آتا ہے، وہ محض نسب کا اثر نہیں، بلکہ ایک ماں کے ذکر، دم اور روحانی معمولات کا نتیجہ بھی ہے۔ یہاں ہم اس نقطے پر دوبارہ آتے ہیں جسے آپ نے خاص طور پر فوکس کرنے کو کہا تھا، رات کو تسبیح فاطمی پڑھ کر دم کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رات کو کیے جانے والا دم دراصل آنے والے کل کی بنیاد رکھتا ہے۔ جس طرح ماں بچے کو سونے سے پہلے تھپکی دے کر سکون دیتی ہے، اسی طرح تسبیح فاطمی انسان کے باطن کو سکون دیتی ہے۔ یہ دم انسان کے لاشعور میں اتر جاتا ہے اور وہ لاشعور ہی اگلے دن کے رد عمل، فیصلوں اور رویوں کی تشکیل دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص مسلسل اس عمل کا اہتمام کرتا ہے، اس کے خواب بھی آہستہ آہستہ صاف ہو جاتے ہیں، خوفناک خواب کم ہو جاتے ہیں، بے ترتیب خیالات کمزور پڑ جاتے ہیں اور دل میں ایک غیر مرئی حفاظت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی خیالی طاقت نہیں ہے یا خیالی بات نہیں ہے، بلکہ روحانی مشاہدہ ہے جسے اہل ذکر صدیوں سے بیان کرتے آئے ہیں۔ اولاد پر دم کے حوالے سے بھی یہاں بات مکمل کرنا ضروری ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ بچوں کے پاس سہولتیں کم ہیں، بلکہ یہ کہ ان کے دل غیر محفوظ ہیں۔ خوف، بے چینی، ضد، غصہ اور عدم توازن، یہ سب روحانی خلا کی علامات ہیں۔ جب ماں یا باپ تسبیح فاطمی پڑھ کر اولاد پر دم کرتے ہیں تو وہ دراصل اس خلا کو بر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بچے کے دل میں یہ پیغام منتقل کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم اللہ کی حفاظت میں ہو۔ محترم ناظرین، یہ دم بچے کے کردار میں آہستہ آہستہ اثر دکھاتا ہے۔ وہ بچہ مشکل میں جلد نہیں ٹوٹتا، ضد میں بھی ایک حد رکھتا ہے اور خوف کے باوجود سنبھل جاتا ہے۔ اگرچہ وہ شاید سب الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، مگر اس کا دل اس کی کیفیت کو پہچان لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک گھروں کے بچوں میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ نظر آتا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے عام ہی کیوں نہ ہو۔
اب اگر ہم اس پورے موضوع کو آج کے دور کے انسان پر لاگو کریں تو تسبیح فاطمی کی ضرورت اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ آج انسان سہولتوں سے بھرا ہوا ہے مگر سکون سے خالی ہے۔ اس کے پاس وقت بچانے کے لیے ہزار طریقے ہیں مگر دل سنبھالنے کا کوئی ایک نسخہ بھی نہیں۔ وہ رات کو بستر پر لیٹتا ہے مگر نیند نہیں آتی، یا آتی ہے تو بوجھ کے ساتھ۔ ایسے انسان کے لیے تسبیح فاطمی محض ایک نیکی نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ یہ ذکر انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل شور میں نہیں، خاموشی میں ہے۔ ہر کمزوری کا علاج باہر نہیں اندر ہے، اور ہر تھکن کا مداوا نیند نہیں بلکہ اللہ کی یاد ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی تعالی عنہا کو دیا اور دراصل پوری امت کو دیا۔ آخر میں بات پھر وہیں آ کر رکتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ دینے والا نبی تھا، لینے والی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار تھی، اور تحفہ تسبیح فاطمی تھا۔ یہ تحفہ نہ پرانا ہوا، نہ کمزور پڑا، اور نہ اس کی طاقت ختم ہوئی۔ آج بھی جو اس سے سمجھ کر ترتیب سے احساس کے ساتھ اپناتا ہے وہ اس کے اثرات سے ضرور دیکھتا ہے۔ یہی تسبیح فاطمی کا اصل مقام ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ حاضر ہوں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔